اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اس اجمال کی تفصیل ہے جسے دوسری آیات میں اس طرح بیان کیا گیا۔ سورہ قصص میں جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نیک عمل کرے تو اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے، یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے پھر مجھے اس حال میں ملا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت پیدا کر دیتا ہوں، جو ایک بالشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھوں کی مسافت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یاد رہے، برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو انسان اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے اور اس کی نیت بھی موجود ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے میری وجہ سے ایک برائی کو ترک کیا۔ کبھی انسان نسیان اور بھول کی وجہ سے اس برائی کو ترک کرتا ہے تو اس صورت میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس نے نہ نیک عمل کی نیت کی اور نہ برے عمل کو ترک کیا۔ اور کبھی انسان برائی کے لیے پورا زور صرف کرتا ہے، اس کے لیے تمام اسباب و وسائل کو اختیار کرتا ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے سے عاجز و قاصر رہتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے برا کام کر لیا ہو۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ حافظ ابو القاسم طبرانی نے ابو مالک شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ گزرے ہوئے جمعے 7 دن اور 3 دن زیادہ 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روزے رکھ لے تو اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنی کتاب میں اس طرح نازل فرمائی، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک دن 10 دن کے برابر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔